پچھلے اسباق میں پچھلی کلاسز میں ہم نے شروع کیا تھا متشابہ الصوت حروف کو، یعنی ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور ان کی تعداد قرآن کریم میں تقریباً 15 ہے۔ حروف تہجی کی ٹوٹل جو تعداد ہے قرآن کریم میں وہ 29 ہے، یعنی کہ 29، اور ان 29 حروف میں سے 15 حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے میں مکس اپ ہو جاتی ہیں تلاوت کے دوران پڑھتے ہوئے۔ تو ہم نے ان میں فرق پیدا کرنا ہے، ان حروف میں کس طرح سے۔ سب سے پہلے تو ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں، ان کی جو تعریفات ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ چیز سیکھیں گے، اس کے بعد باقاعدہ ان کی مثالوں سے، ان کی ایگزامپلز سے، اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے پریکٹس کی طرف، جس کو عربک میں مشق بولا جاتا ہے۔ اس کی مشق جو ہے وہ الگ الگ سے کریں گے، جیسے کہ پہلے ایک حرف کی، اس کے بعد دوسرے حرف کی۔ جب دونوں کی مشق یعنی پریکٹس ہو جائے تو پھر دونوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے، ایک کے فوراً بعد دوسرا حرف ہم ادا کریں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم اس میں فرق کر بھی چکے ہیں یا نہیں۔ اگر فرق واضح نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ پھر سے ایک ایک حرف کی دوبارہ سے پریکٹس کریں۔ تو معزز بھائی اور بہنوں، پچھلی کلاس میں ہم نے حمزہ اور عین کا جو بیان ہے یہ مکمل کر لیا ہوا تھا الحمدللہ، کہ حمزہ کی اور عین کی آواز سب سے پہلے کیسی ہوتی ہے، پھر ان کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو لاپرواہی کرتے ہوئے، دھیان نہ کرتے ہوئے جب ہم ان حروف کو پڑھتے ہیں تو یہ آپس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہاں پہ کون سا حرف ہے اور ہم کس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈیلی بیسس پہ ہم تعوذ تو پڑھتے ہی ہیں، قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو پہلے دو حرف ہیں، دو حروف ہیں، سب سے پہلا حرف حمزہ ہے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا حرف ہے وہ عین ہے، اور حمزہ اور عین کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ہم وہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ تعوذ شروع کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے۔ اب اس میں کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس میں نے دونوں حمزہ پڑھ دیے ہیں، یعنی پہلا تو حمزہ تھا ہی، لیکن جو دوسرا عین ہے اس کو بھی میں نے حمزہ بنا دیا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں نعوذ باللہ غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ہم نے بچنا ہوتا ہے، اور تجوید کے رولز، تجوید کے قواعد ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے کس حرف کی آواز کس طرح سے ادا کرنی ہے، کیسے پروناؤنس کرنی ہے، آپ نے کس جگہ سے نکالنی ہے، اس جگہ کو مخرج بولا جاتا ہے۔ وہ بھی ہمارے پاس کچھ دن ہوئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ پڑھائیں گے۔ مخارج کی تعداد تقریباً 17 ہے، تو 17 مخارج ہم پڑھیں گے، یعنی ان حرفوں کو کس جگہ سے نکالا جاتا ہے، یعنی حمزہ کی آواز ہے تو یہ کس جگہ سے نکلے گی، کہاں سے ادا ہوگی، عین کی آواز کس جگہ سے نکلتی ہے، تو یہ سارے مخرج ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم ڈیفینیشنز پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریفات پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کلاس میں۔ لیکن جو مخارج ہیں بیسک وہ ہیں کہ کہاں سے آواز اس حرف کی نکالیں گے۔ جب آپ کو اس کی جگہ معلوم ہوگی، جس جگہ سے اس کو نکالیں گے، تو پھر ہی آپ اس کی صحیح سے ادائیگی کر پائیں گے۔
تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی ہمارے یہ قواعد مکمل ہوتے ہیں، ملتی جلتی آوازوں والے حروف جو ہیں ان کے فوراً بعد ہم مخارج کی طرف آئیں گے۔ تو حمزہ اور عین کی آواز میں فرق ہم نے واضح کر لیا تھا، تو اس کی ریکارڈنگ بھی ڈیلی بیسس پہ آپ کو مل رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ کوئی سا بھی فری ٹائم بنائیں اپنا، کوئی 10 سے 15 منٹ کا، 20 منٹ کا قرآن کریم کے لیے وقف کریں اور اس میں اپنی پریکٹس کریں۔ دیکھیں، سننے سے آپ کو کچھ نہیں آئے گا۔ اب مثال کے طور پہ یہاں میں آپ کے سامنے تلاوت شروع کر دوں، سناتا رہوں، آپ کو سناتا رہوں، ایون کہ مکمل قرآن کریم سنا دوں، تو آپ کو سننے سے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ تب حاصل ہوگا جب آپ خود اس کو ریڈ کریں گے، اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے، پھر کسی کو سنائیں گے، آپ کی کریکشن ہوگی، آپ کی غلطیاں نکلیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ میری غلطی ہے، میں اس طرح سے پڑھتا ہوں، اور جبکہ اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تجوید کے قواعد کے بعد جو اس کی مثالیں ہیں، جو اس کی مشق ہے، ان کا تعلق پڑھنے سے ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو ریڈ کریں گے، پریکٹس کریں گے، جیسا کہ یہ ہم حمزہ اور عین کی آواز کی مشق ہے، اس کو جتنا زیادہ آپ ادا کریں گے، پڑھیں گے ایک ایک لفظ کر کے، اتنے ہی حروف آپ کے جو ہے وہ درست ہوں گے۔ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک دفعہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایسے سمجھیں گے جیسے آپ نے ریڈ کیا ہے۔ پریکٹس وہ ہوتی ہے بار بار پڑھنا، ٹرائی اگین، بار بار کوشش کرنا۔ تو بار بار اگر آپ کوشش کریں گے تو پھر ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ حروف وہ ہیں کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو جتنی دیر تک ہم ان کی پریکٹس نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے، تو ان میں فرق کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اگلے قواعد کی طرف جاتے ہیں۔ حمزہ اور عین کی آواز کا ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اب نمبر 2 پہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، تا اور طوا کی آواز میں فرق۔ تا اور طوا، تا، طوا، تا اور طوا کی آواز میں فرق۔ سب سے پہلے تا کی آواز، جو کہ با کے بعد آتا ہے، الف با کے بعد تا، اور دوسرا ہے طوا ضوا، تا اور طوا۔ تا کی آواز باریک ہوتی ہے، کیونکہ تا باریک حرفوں میں سے ہے، کسی بھی موٹے حرف میں یہ نہیں آتا، یعنی خصہ ضبط تنقیز اس میں بھی نہیں ہے، اس کے بعد جو شبہ مستعالیہ ہیں ان میں بھی نہیں ہے، یعنی تا جو ہے یہ موٹے حرفوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں پائی جاتی ہے وہ ہے بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، اس میں جھٹکا نہیں ہوتا۔ تا کو جب بھی آپ نے ادا کرنا ہے، باریک اور بغیر جھٹکے سے ادا کرنا ہے، باریک اور بغیر جھٹکے سے پڑھنا ہے، جیسے یتلون، یتلون، اور ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں ان کو؟ یتلون، یعنی تا کو ہلا دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یتلون، اس کو باریک اور بغیر ہلائے ادا کریں گے، بغیر ہلائے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے طوا کی آواز۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بہت سارے قواعد ایسے ہوں گے جو پہلا قاعدہ ہے، دوسرا بالکل اس کے الٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے تا کی آواز باریک ہے اور طوا کی آواز موٹی ہے۔ طوا کی آواز کیوں موٹی ہے؟ کیونکہ یہ خطہ ضغط ان حرفوں میں آتا ہے۔ طوا جو ہے خصہ ضغط موٹے حرفوں میں آتا ہے، اور دوسری بات اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی، طوا کی آواز موٹی اور جھٹکے والی۔ ٹھیک ہے، دونوں قاعدے تا کا اور طوا کا بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یتلون،
اور توا کی آواز موٹی اور جھٹکے والی۔ اب جھٹکے والی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ توا کا تعلق قطب جد یعنی حروف کلکلہ سے بھی ہے۔ تو حروف کلکلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ہمیشہ کلکلہ کیا جاتا ہے۔ حروف کلکلہ کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ ساکن ہوں گے تو کلکلہ ہوں گے، لہٰذا توا جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ یہاں پہ اس کو موٹا بھی کریں گے اور کلکلہ بھی کریں گے، یعنی اس کو ابھار کر پڑھیں گے، اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو جھٹکے سے، موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، یعنی اس کو ابھار کر پڑھیں گے۔ تو توا کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے ماتولعن، ماتو ماتولعن۔ یہاں پہ توا کو میں نے موٹا بھی کیا ہے اور کلکلہ بھی کیا ہے، یعنی اس کو ہلا کر پڑھا ہے، ماتولعن۔ اور دوسرا کیا ہے اوپر والا؟ یتلون، باریک اور بغیر جھٹکے سے۔ اگر ہم اس کو پڑھ دیں یا تو لونا تو یہ نعوذ باللہ چینج ہو گیا، یعنی ہم نے حرف ہی بدل دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم قرآن کریم میں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس کا معنی اور مفہوم چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ ہم قرآن کریم میں رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں تجوید کے قواعد بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کس جگہ پہ رکنا ہے، کس جگہ پہ نہیں رکنا، اور کس جگہ پہ کتنا لمبا کرنا ہے، کتنے الف کی مقدار ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایک چیز تلاوت کے حوالے سے، قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے ہمیں تجوید بتاتی ہے۔ اور یہ جو تجوید کا علم ہے، یہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو انداز تلاوت تھا اس کو اس علم میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو علم ہے تجوید القرآن کا، یہ کوئی نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے صحابہ کو یہ چیزیں لکھوائی ہیں، مطلب یہ حدیثیں نہیں ہیں، یہ ایک علم بعد میں بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو سیکھ کر اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھ سکیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آگے انہوں نے اسی طرح اپنی امت کو حکم دیا کہ آپ نے بھی اس طرح سے قرآن کریم پڑھنا ہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سارے کا سارا علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انداز تلاوت ہے، یعنی اس کو سیکھ کر ہم اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو تا اور توا کی آواز میں فرق ہم نے واضح کر لیا کہ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یت لون، یت لون۔ اس کو اتنا نرمی سے ادا کرنا ہے، یعنی باریک کر کے پڑھنا ہے کہ یہ ہلے نہیں، اس کو یت لون اس طرح ہلانا نہیں ہے، بغیر ہلانے کے، اور باریک پڑھیں گے۔ توا کی آواز موٹی ہوتی ہے اور جھٹکے والی، یعنی اس کو ابھار کر پڑھیں گے، ماتولعن۔ ہاں، ایک اور چیز یاد رکھ لیں، اگر توا کی آواز یعنی توا جو ہے وہ ساکن نہ ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، تو پھر اس کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، پھر صرف موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ ساکن ہے تو اس لیے یہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے۔ کلکلا کی شرط یہی ہے کہ وہ ساکن ہوں گے تو پھر ہی کلکلا ہوں گے، تو لہٰذا یہاں پہ یہ ساکن ہے، تو اس لیے ہم ادھر ابھار کر یعنی جھٹکے سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تا اور توا کی آواز کی مشق۔ تو اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی مشق کس طرح سے کریں گے، پریکٹس کس طرح سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے تا کی آواز، جیسے ایت، 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 ات، 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 ات۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اپنے تا کی آواز کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے الگ الگ سے، کم از کم 10 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد توا کی آواز، جیسے آتو، آتو، آتو،
इत्वो 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 उत्वो उत्वो उत्वो। ठीक है। जब आप इनकी अलग अलग से प्रैक्टिस कर लें, मशक कर लें, ता की और त्वा की अलग अलग से, फिर आप इनको चेक कर सकते हैं दोनों इकट्ठे और एक के बाद दीगरे में जाके, कि एक के फौरन बाद दूसरा पढ़ें ताकि हमें अंदाज़ा हो, उसकी जो वजाहत है, उसमें जो फ़र्क है वो वाज़ेह मालूम हो, आया कि हमने उसमें फ़र्क कर भी लिया है या नहीं। तो दोनों इकट्ठे और एक के बाद दीगरे की प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, जैसे एत आतो, एत आतो, एत आतो, इत इतो, इत इतो, इत इतो, उत उतो, उत उतो, उत उतो। तो ये था ता और त्वा की आवाज़ की मशक अलग अलग से, यानी एक एक हर्फ करके। उसके बाद ता और त्वा की तमरीन, यानी कुरानी कलिमात। तो सबसे पहले ये ता की लाइन है। इस लाइन में कुरान करीम के कलिमात हैं, शामिल हैं जिनमें ता इस्तेमाल हुआ है, जैसे तीनुन, आयतुन, उसरतुन, वज़ारतु तरबियह, वज़ारतु तरबियह। उसके बाद मक्तबतुन, मक्तबतुन, नतीजतुन। ठीक है, इस तरह से आपने इनके अलग अलग से प्रैक्टिस करनी है कुरानी कलिमात से भी। उसके बाद त्वा की आवाज़, जैसे बात वालुन। अब जैसे कि मैंने बताया था ना कि त्वा यहाँ पे हिलाकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ त्वा साकिन नहीं है, त्वा के ऊपर ज़बर है। तो जब त्वा के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो फिर उसको सिर्फ मोटा ही करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसका ताल्लुक खुद सा ज़ब्त इनके इस मोटे हरूफ मुस्तालिया से है। तो हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है, लेकिन कलकला की ये शर्त है कि जब वो साकिन हों तो कलकला होंगे, अदरवाइज कलकला नहीं होंगे। इसको पढ़ेंगे बात वालुन, वात वानुन, तुयूरुन, तुल्लाबुन, तारिकुन, तबखुन, तआमुन। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आपने आना है दोनों इकट्ठे और एक के बाद देखने में, जैसे तला तला, तिलावतुन, तिलावतुन, तीनुन, तुइनुन, तमरुन, तुइरुन, फातिरुन, फातिरुन, यतूबु, 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 तबतीलुन, तबतीलुन, तिरफुन, त्वरफुन, तिरफुन, त्वरफुन, حوت مبسوط، ستر، سطر، تاب، طاب۔ इस तरह से आपने इनकी अलग अलग से प्रैक्टिस करनी है, फिर ये के बाद दिगरे में जाके बाकायदा इनको आपने रीड करना है, ताकि इन दो हरफों की वजाहत आपको मालूम हो सके। तो कोशिश करनी है कि ये किसी मुस्तंद कारी हजरात से जो है वो ये सीख लें, क्योंकि
آپ خود سے جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میرا اس میں فرق ہو بھی رہا ہے یا نہیں. تو جب تک آپ کسی کو سنائیں گے نہیں تو تب تک آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اصل مخرج ہے یا اس کی جو آواز ہے وہ صحیح سے ادا نہ ہو. نمبر 3 پہ ہے ف، سین اور صاد. تا کے بعد جو سا آتا ہے، سا حرف، سین حرف اور صاد حرف. یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں ہم قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ملا دیتے ہیں. یعنی سا کی جگہ پہ سین پڑھ دیتے ہیں، سین کی جگہ پہ صاد پڑھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اب ہم ان کی ڈیفینیشنز، ان کی جو تعریفات ہیں اس میں دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک حرف کی آواز کیسی ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا. سب سے پہلے ف کی آواز. ف، الف با تا کے بعد ف. سا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے. سا کو بہت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کی آواز باریک ہوتی ہے، جیسے نثرن. نثرن بہت پیار سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، سا کو نرمی سے. نثرن. اور یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سا میں سیٹی نہ ہو. اگر سا میں تھوڑی سی بھی سیٹی آ گئی تو وہ سا نہیں رہے گا، وہ سین بن جائے گا. کیونکہ ان دونوں میں فرق ہی یہی ہے کہ سا کی آواز بھی باریک ہے اور سین کی آواز بھی باریک ہے. لیکن فرق کس چیز کا ہے کہ سا کی آواز نرم پڑی جاتی ہے اور سین کی آواز سیٹی کے ساتھ پڑی جاتی ہے. سا اور سین میں یہی فرق ہے کہ سا کو بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سیٹی کے ساتھ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق حروف صفیریہ سے ہے. وہ 3 حروف جن کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے نصرن، نصرن، نصرن. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی آواز سیٹی کے ساتھ نکالیں گے. اب ان دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ نثرن اور نصرن، یہ فرق ہے ان میں. نثرن، نصرن. تیسرے نمبر پہ صاد کی آواز. صاد چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، خصوص وقت نقیز میں سے، تو اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے. سیٹی والی کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق بھی حروف صفیریہ سے. حروف صفیریہ 3 ہے، زا، سین اور صاد. تو یہاں پہ سین اور صاد دونوں آئے ہوئے ہیں. موٹی صاد کی آواز موٹی اس لیے ہے کہ وہ حروف مستعلیہ میں آئی ہے، خصوص وقت نقیز. اور سیٹی والی اس لیے ہے کیونکہ وہ حروف صفیریہ میں بھی آئی ہے، جن حروف کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے نصرن، نصرن، نصرن. تو اس کو موٹا کر کے اور سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں ان کی مشق کی طرف. سا، سین اور صاد کی آواز کی مشق. شروع کرتے ہیں سا سے، جیسے ایس، 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 اس، 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 اس. سین کی آواز ایس، 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 اس، 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 اس. ٹھیک ہے، یہ تھا سا اور سین میں فرق. اب تیسرا اس میں جو حرف ہے وہ ہے صاد. سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور سیٹی والی ہوتی ہے، جبکہ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے. سیٹی دونوں میں ہی ہے، لیکن باریک اور موٹے ہونے کا فرق ہے کہ سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. جیسے اوس، 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 یس،
اس 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 جب ان تینوں کی الگ الگ سے پریکٹس کر لیں، آپ کو فرق واضح محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ اس کے تینوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے میں آ جائیں. جیسے ایس ایس اوس، ایس ایس اوس، ایس ایس اوس، ایس ایس اوس، اس اس اس، 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 اس اس اس. اس طرح سے آپ نے ان تینوں اکٹھے اور یکے بعد دیگرے کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آپ کو ان کا فرق محسوس ہو سکے، واضح فرق جو ہے وہ آ سکے اس میں. ایس ایس اوس، اس طرح سے. اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی تمرین، قرآنی کلمات. سا اور سین کی آواز کی مشق. تو سب سے پہلے سا کی آواز قرآنی کلمات سے، جیسے ساقولون، سا کی آواز نرمی سے اور باریک. ساقولون، سورون، مثابرون، ثقوب، ثابت، ثلاجة، أثريا، اسم. اس کے بعد ہے سین کی لائن، جیسے درس، صوت، بأس، إفلاس، سمير، مسافر، سخانة، سكب، سقط، سر، سلة، ساح، مسلوب، سعيد، أسريا، سيف. اس انداز میں اس طرح سے آپ نے اس کی تمرین کی مشق کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سواد، جیسے صابرون موٹا اور سٹی کے ساتھ، صابرون، صوت، نصوص، قصر، إخلاص، صامت، صحارة، صاح، صرخ، صفات، صحف، مصلوب، سعيد، صعيد، صيف، عصايا. اس طرح سے آپ نے ان تینوں حرفوں کی الگ الگ سے پہلے پریکٹس کر لینی ہے، پھر آپ نے آ جانا ہے تینوں اکٹھے اور یہ کے بعد دیگرے. اب یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ ان تینوں میں کن کی آواز سیم ہے اور کس میں فرق ہے. جس بھائی کا بھی فرق ہوگا تو وہ اپنی پریکٹس کریں گے. تو تینوں اکٹھے اور یہ کے بعد دیگرے، جیسے سار، سار، سور، سار، سار، سور. ٹھیک ہے.
یہ فرق ہوتا ہے ان تینوں میں. نثر، نسر، نصر، نسج، نسب، نصب، كثر، كسر، كصم، أثاث، أساس، أصواص، نثير، نسير، نصير، ثلة، سلة، صلة، ثور، صوت، صوت، حرث، حرس، حرس. اس طرح سے آپ نے ان کی پریکٹس کر کے آنی ہے الگ الگ کر کے انشاءاللہ العزیز. تو ہو سکتا ہے اگلی کلاسز میں آپ سے یہ سنا جائے قرآن کریم کی تلاوت بھی اور یہ الفاظ میں، تاکہ محسوس